بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کثیرہ میں سے چند ایک کرامات کا حصول برکت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن الشاذلی ایک مرتبہ زہد کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اس وقت مجلس مبارک میں ایک فقیر بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں موجود تھا، جبکہ حضرت شاذلی کے بدن مبارک پر بہترین لباس موجود تھا۔ اس فقیر نے دل میں کہا کہ یہ شیخ کس زہد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، جبکہ خود لباس فاخرہ پہنے ہوئے ہیں۔ زاہد تو دراصل میں ہوں۔ حضرت شیخ اس کی کیفیت سے مطلع ہوئے تو اس فقیر کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ لباس زبان فقر سے پکار رہا ہے کہ تو فقیر ہے، زاہد ہے، یعنی تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے فاخرانہ لباس لوگوں سے تعریف سننے کے لیے نہیں پہن رکھا۔ یہ کلمات سنتے ہی وہ فقیر تمام مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ بات میں نے اپنے دل میں کہی تھی، لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حاکم مصر کا خزانچی کسی معاملے میں سزائے موت کے ڈر سے بھاگ کر اسکندریہ میں سیدی ابو الحسن شاذلی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اسے بچانے کا وعدہ بھی فرما لیا۔ سلطان نے ایک خصوصی ایلچی کے ذریعے ناراضگی کا پیغام ارسال کیا اور کہا کہ آپ میرے غلاموں اور نوکروں سے مہربانی کا سلوک کرتے ہیں، جس کے جواب میں آپ نے اس ایلچی سے فرمایا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، نہ کہ فساد برپا کرتے ہیں۔ باقی رہی بات رقم کی تو اس کا ہم انتظام کروا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس غلام کو علیحدگی میں فرمایا کہ اس بڑے پتھر پر پیشاب کرو۔ اس نے جب پیشاب کیا تو وہ انتہائی بڑا اور بھاری پتھر سونا ہو گیا اور وہ پتھر اس ایلچی کے ہاتھ سلطان کو روانہ کر دیا۔ ایلچی نے واپس آ کر جب سارا واقعہ سنایا تو سلطان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے تحائف پیش کرنا چاہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے خادم اگر پتھر پر پیشاب کرے تو وہ پتھر سونا ہو جائے تو وہ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سیدنا شاذلی کے خادم خاص اور ولی وقت حضرت شیخ ابو العدائم مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے مجھے ایک ضروری کام سے اسکندریہ سے دمیات بھیجا اور اہل دمیات کا ہی ایک شخص حضرت شیخ کی اجازت سے میرا رفیق بنا۔ حضرت شیخ مادی فرماتے ہیں کہ جب ہم باب سدرہ اسکندریہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے پہنچے تو اس شخص نے کچھ رقم نکالی کہ راستے کے لیے روٹی اور سالن وغیرہ خرید لیں۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ حضرت شیخ ہمارے ساتھ ہیں اور تجھے راستے میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت مادی فرماتے ہیں کہ ہم اسکندریہ سے نکلے اور پیدل سفر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کافی دن چڑھ آیا اور میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ اے مادی، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ فوری طور پر میں نے حضرت شیخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مادی، تمہارے مہمان کو بھوک لگی ہے، اپنے دائیں طرف نکلو اور وہ پاؤ گے جو تم اس کو کھلا سکو۔ حضرت مادی فرماتے ہیں کہ میں دائیں جانب نکلا تو مجھے ایک برتن میں ایک شیریں طعام جو کہ کستوری اور عرق گلاب سے معطر تھا ملا۔ ہم نے اس غیبی کھانے کو خوب کھایا، یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ کھانا اچھا ہے یا شہر سے خریدا ہوا کھانا اچھا ہوتا؟ میرے ساتھی نے جواب دیا، خدا کی قسم کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا کھانا نہ کھایا اور نہ دیکھا، اور حیرانی کے اظہار کے ساتھ وہ روتا بھی رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو الحسن الشاذلی کی فیوضات و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔